اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں کرتا ہے، نبی کے پیار میں کرتا ہے، نبی کی تعظیم میں کرتا ہے، تو میرا کریم اور رب ان کی میلاد مصطفیٰ کو قبول فرماتا ہے۔ امام نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، میں اس کا مفہوم خلاصہ عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لانے لگے، اللہ نے فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، آج جہنم کی گرمی زمین پر نہ پہنچے، کیوں؟ میرے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا آج جنت کے دروازوں کو کھولو۔ جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ رمضان میں۔ اللہ کی رحمت کب پکارتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اگر میلاد مصطفیٰ کی رات اللہ نے جنت کو سجوایا بھی، جنت کے آٹھوں دروازے کھولے بھی، تاکہ جنت کی رحمت کی بارش آج دنیا والوں پر برسے، کیوں؟ میرے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ فرمایا آج کی رات شیطانوں کو جکڑو۔ شیطان کب قید کیا جاتا ہے؟ اب تک ہم نے یہی سنا وہ رمضان میں قید ہوتا ہے، تاکہ میرے بندے میری عبادت دل سے کر سکے۔ مگر ولادت مصطفیٰ کی رات اللہ پاک نے شیطانوں کو بھی فرمایا ان کو جکڑو۔ آج میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں میرا لاڈلا محبوب دنیا میں آ رہا ہے، تو کریم رب یہ چاہتا ہے زمین پر رونے والا کوئی نہ ہو، ہر حضور کا غلام حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ رمضان میں، تاکہ بندہ جو عبادت کرے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے، بندہ جو دعا کرے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ امام نعیم کہتے ہیں اللہ نے ولادت مصطفیٰ کی رات آسمان کے دروازوں کو کھولا، وجہ کیا تھی؟ تاکہ آج آسمان سے فرشتے بھی زمین پر جا کر میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں حضور کا استقبال کریں۔ سبحان اللہ۔ عرب کے اندر کیا تھا؟ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے، کوئی بیٹی کو ذبح کر دیتا، کوئی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دیتا، کوئی بیٹی کو گڑھا کھود کر اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھے میں ڈالتا، اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالتا۔ بیٹی چیختی، بیٹی چلاتی، بیٹی بابا بابا کہہ کر پکارتی، مگر وہ اتنے سخت دل لوگ بن چکے تھے کہ بیٹی کی کوئی فریاد ان کے کانوں تک نہ پہنچتی، بیٹی کی طرف توجہ نہ کرتے، بیٹی کے ان چیخ و پکار سے ان کا کلیجہ پھٹتا نہیں تھا، مگر وہ صفات جلاد باپ جہالت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ولادت مصطفیٰ کی رات خوشی منانا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ کی محفل سے سمجھ کے اٹھو، ولادت مصطفیٰ کی رات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے لگے تو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ النعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت مکے کے اندر کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، مکے کے چاروں اطراف میں لوگ شرک میں مبتلا تھے، لوگ کفر میں مبتلا تھے، طرح طرح کی جہالتوں میں مبتلا تھے۔ لوگوں کے اندر ایک جہالت یہ تھی کہ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھتے تھے، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، اسے کنویں میں پھینک دیتے تھے، اسے زندہ جلا دیتے تھے، بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے تھے۔ جب کریم آقا دنیا میں تشریف لانے لگے تو کریم رب نے اسی بات کو چاہا، جب میرے محبوب دنیا میں آئے، اگرچہ عرب کے اندر کفر ہے، عرب کے لوگ شرک میں مبتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔ رب بھی یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب جب دنیا میں آئے تو کائنات کی ہر مخلوق روئے دھوئے نہیں، بلکہ حضور کی ولادت کی خوشی میں خوش ہو کر میرے محبوب کی آمد کا استقبال کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے بھی انتظام کیا، کائنات کی ہر مخلوق نے خوشی کی، لیکن رب نے کس طرح خوشی کا اظہار کیا؟ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، اَسْأَلَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، فرمایا لوگوں اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت پر کریم رب نے کس طرح خوشی کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا زمین پر جاؤ، اس وقت میرے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ رب نیاز یہ چاہتا ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام
दुनिया में आए, कायनात में कोई गम का इजहार ना करे, बल्कि हर माँ भी खुशी का इजहार करती रहे। जिन माओ के पेटों में अल्लाह ने बच्चों को पैदा किया हुआ था, करीम रब ने अपने महबूब की विलादत की खुशी में उन माओ को अल्लाह पाक ने पूरा साल बेटों की नेमत से मालामाल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अगर उस वक्त की बेटी पैदा होती, कोई माँ अफसुर्दा हो जाती। अगर हुजूर पैदा हो चुके हैं, अब बेटी पैदा होती, तो बाप फिर जिंदा दफन कर रहा होता, बाप उसे गले में डाल रहा होता। रब करीम की रहमत से ये भी गवारा ना हुआ। उलमा ने लिखा, उस 12 रबीउल अव्वल की रात से लेकर अगले साल 12 रबीउल अव्वल तक पूरा साल अरब में अल्लाह ने जिस माँ को भी औलाद से नवाजा, वो बेटे की सूरत में अता फरमाया। सुभान अल्लाह। क्यों? रब भी ये चाहता है बेटा मिलेगा तो माँ बाप खुश होंगे, माँ बाप अहमियत देंगे, माँ बाप भी खुशी का इजहार करेंगे। और एक नुक्ता ये है कि मुस्तफा जान रहमत बच्चे की शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह ने हुजूर की मिलाद की खुशी में कायनात की हर माँ को भी बेटे की सूरत में नेमत अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इससे अकीदा मिला कि मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं, करीम रब भी अपने महबूब की उम्मत से मोहब्बत फरमाता है। रब बेनियाज ये चाहता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना जब आए तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करे। ये लाइटिंग करना ये भी खुशी है, ये चरागा करना ये भी खुशी है, ये झंडे लगाना ये भी खुशी का इजहार है, इस तरह की माहफिल मिलाद सजाना ये भी खुशी का इजहार है, जुलूस में जाना ये भी खुशी का इजहार है, लंगर पकाकर खाना खिलाना ये भी खुशी का इजहार है। हर वो तरीका जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, अगर हुजूर का उम्मती अपने नबी की आमद पर वो तरीका राइज कर देता है, अल्लाह अपने महबूब की मिलाद की खुशी में उसे भी कबूल फरमा लेता है। फिर हम क्यों ना कहें मिल के पढ़ लीजिए, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला खामोश न रहे, मिल के पढ़ लीजिए, दो दीवार को गवाह बनाइए, सबसे आला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का मौला। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे आला